يا أيها المزمل قم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 10 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ 13 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے۔ تو آیت نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، مرض ہے۔ مرض کا جو روٹ ہے میم را ضاد، یعنی مرض ہے۔ فزادہم اللہ، تو زیادہ کر دیا انہیں اللہ نے مرض، مرض میں، یعنی مرض مرض ہے اور مرض مرض میں، یہ زبر اور پیش کے فرق سے جو ہے میننگ بھی چینج ہو گیا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے علیم، المناک یا دردناک۔ کیونکہ بیما، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون، وہ جھوٹ بولتے۔ کاف زا با کذب اور واو نون جمع کی علامت ہے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، لا تفسدو، نہ تم فساد کرو۔ فا سین دال، اس کا روٹ ہے۔ کہاں پر؟ فی الارض، زمین میں۔ قالو، تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا جواب ہوتا ہے ان کا؟ انما، بے شک، نحنو، ہم تو، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلحون کا جو روٹ ہے صاد لام ہا، یہ صلہ سے ہے۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ شین عین را، یشعرون کا جو روٹ ہے شین عین را، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ردی، ناقص، بیوقوف اور کم عقل لوگ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ردی سوچ کے مالک ہیں وہ کون ہیں، یہاں سے پتہ چلے گا، اور پیور لوگ جو ہیں وہ کون سے ہوں گے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، آمنو، ایمان لے آؤ، کما، جیسا کہ، آمنا، ایمان لائے، ناسو، لوگ، قالو، وہ کہتے ہیں، آنؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ، آمنا، ایمان لائے، سفہاء، بے وقوف۔ الا، خبردار، یہ حرف جو ہے وہ تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی خبردار ہو جاؤ، غور سے سن لو، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے۔ تو تفسیر جو ہے، تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 10 کی۔ پچھلی جو آیت تھی آیت نمبر 9، اس میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ یہ لوگ جو کیا ہے، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والے لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ دھوکہ تو دیتے ہیں لیکن ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ اپنے ہی نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو خود کو دھوکہ دینا یہ انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے۔ تو جب پھر انہوں نے اپنی بیماری کا علاج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی۔ کون سی بیماری تھی؟ منافقت کی بیماری، شک کی، نفاق کی۔ تو اصل میں انسان کے اندر جو ہوتی ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شہوات، جس کا مطلب ہے وشفل تھنکنگ، اور دوسری شبہات، جس کے معنی ہیں دنیا کے بارے میں لمبی چوڑی پلاننگ کرنا، کہ بہت بڑا گھر بنائیں گے، بینک بیلنس، گاڑیاں، سب لوگ ہمارے آگے پیچھے ہوں گے، ٹھاٹ پاٹ ہوں گے، یہ ہماری زندگی ہوگی، یہ ہم گزاریں گے۔
تو اصل میں ہونا ہوانا کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی ذہنی اور جو دلی خرافات ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے اور سوچتے ہی چلا جاتا ہے اور اس میں اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، یہ تو سب خیالوں کی باتیں ہوتی ہیں جس میں شیطان نے انسان کو الجھایا ہوا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے اس بیماری کا علاج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ بڑھا دیا اس مرض میں۔ تو اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نا جو پاورفل ہستی ہیں یہ انسان کو تڑی لگا رہے ہیں، سختی سے آرڈر کر رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیا ہے، یہ انتظار کریں دردناک عذاب کا جو ان کو ملے گا۔ تو کافروں کے لیے کیا ہے، بڑا عذاب ہے، کیونکہ سچائی سامنے آ چکی تھی، حقیقت پتہ چل گئی تھی، سب کچھ واضح ہو چکا تھا، کیونکہ وقت کے جو پیغمبر تھے ان میں موجود تھے، اور وہ پیغمبر جن کا وہ کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ اور یہ آخری پیغمبر وہی ہیں جن کی جو نشانیاں ہیں انہوں نے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان پڑھ اور جو اہل علم ہے ان دونوں میں غصہ کرنے میں فرق کرتے ہیں۔ یہ جو اہل علم ہے یہ ان کے مولوی طبقہ تھا، علماء کا طبقہ تھا۔ تو یہاں اصل میں ایک پبلکلی بات نہیں ہو رہی، لاجیکلی بات ہے، جیسے کہ آپ آگے جو ہے سورۃ احزاب میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی سٹیٹس فرق ہے عام عورت میں اور جو انبیاء ہیں ان کی بیویوں میں، یہ سٹیٹس کا فرق ہے۔ اگر تم نے بے حیائی کی تو میں تمہیں دگنا عذاب دوں گا۔ تو یہاں پر سٹیٹس کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا ہے، ان کے لیے عذاب ہے نا دردناک۔ کیا تھی وجہ، کیونکہ یہاں پر جھوٹ کا ورڈ آیا ہے، کذب، یکذبون۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے والی جس بندے کے اندر بھی یہ صفت ہے وہ اس کو ہلاک کر دے گی، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کی ہدایت میں رکاوٹ ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو عذاب ہوگا علیم، دردناک۔ تو انسان کو بھی چاہیے، عام جو لوگ ہیں، کہ وہ اپنی پورے جو ہے دن کا محاسبہ کیا کریں کہ وہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں سارا دن میں، کس کس بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، وہ چیک کریں کہ آیا وہ یکذبون میں تو نہیں شامل، تو اگر وہ شامل ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ پھر آیت نمبر 11 ہے، اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ نہ تم فساد کرو زمین میں، مطلب لڑائی جھگڑے فسادی باتیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کی باتیں کرتے ہیں۔ فساد کے لیے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اوپر سے ایمان کے دعوے دار اور اندر سے دل سے دھوکہ دینے والے۔ تو کافروں کے ساتھ انہوں نے اپنی دوستیاں بڑھائی ہوئی ہیں، تو اندر سے جڑ کاٹنے والے ہیں۔ اور جب جہاد کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے کہ جہاد کا جو ہے وقت آ گیا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، تو اس کے لیے پھر یہ بہانے بناتے تاکہ اس میں حصہ نہ لیا جائے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو منافق ہوتا ہے نا، وہ اعتقادی منافق ہو یا عملی، یہ بندہ بزدل ہوتا ہے، اس کے دل میں بہت سارے خوف ہوتے ہیں، بہت ڈر ہوتے ہیں، اس لیے یہ جہاد میں حصہ لینا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا، یعنی خبردار ہو جو، سن لوگوں سے، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اندر کی جو باریکی ہے نا انسان کی وہ جانتا ہے کہ کیا وہ تانے بانے بنتا ہے دماغی طور پر اور دلی طور پر، ولیکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو قرآن نے خود اس بات کی تصدیق کر دی کہ جو منافق کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سب سے بدترین عذاب ملے گا، یہ لوگ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے، پینفل عذاب۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خود ہی اصل میں فساد کرنے والے ہیں، خود ہی یہ فسادی ہیں، بات کو بڑھاتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔
تو ان لوگوں کی سب سے بڑی جو برائی ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. کذب جو ہوتا ہے وہ حقیقت کے خلاف بات کرنا. حقیقت کچھ اور ہے لیکن بتانا کچھ اور ہے، اور اسی وجہ سے یہ دوسروں کا مائنڈ خراب کرتے ہیں. یعنی سچویشن کی حقیقت کچھ اور ہے، اس کی سینس کچھ اور ہے، لیکن یہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمدردوں کو، دوستوں کو یہ بتاتے کچھ اور ہیں. یعنی کہ بات جو ہے وہ اپنی فیور میں کرتے ہیں، اور اپنا جو دل اور دماغ کا گند ہے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے. اور کیا کوالٹی ہوتی ہے ان کے اندر کہ یہ باتوں کو گھما پھرا کر خود کو سچے ثابت کروا لینا، اور دوسروں کو جھوٹا پروف کر کے ہی اپنی سیٹ سے اٹھیں گے. تو اصل میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو صفت ہے ان کی جھوٹ بولنا ہے. تو جیسا کہ یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ اللہ کا جو عذاب ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے علیم، بچنا چاہے تو سب سے پہلے اس کو جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا. ایون کہ مذاق میں بھی اجازت نہیں اسلام دیتا کہ کوئی بندہ جھوٹ بولے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ ہدایت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی جھوٹے حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ من پسند زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کیونکہ لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو سینس ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو جو انسان دنیا میں آ کر اس سے بے خبر ہو جائے اور اس کو پڑھے نہ، اس کو سنے نہ، اور وہ یہ سمجھے کہ وہ بہت اچھا ہے، اس کی سوچ جو ہے بہت اچھی ہے، اس کی جو لائف ہے بڑی اچھی گزر رہی ہے، تو یہ پھر اس کی بھول ہے. کیا ہے؟ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں آمنو، ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمنا، ایمان لائے ناس لوگ، قالو، وہ کہتے ہیں، کیا جواب ہوتا ہے ان کا؟ آنؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا، ایمان لائے سفہاء، وہ بے وقوف لوگ. الا، خبردار، یعنی سن لو، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی مطلب ایمان لے آؤ نا، تمہیں ایسی کیا مسئلہ ہے، ایسا کیا مسئلہ ہے کہ تم جو ہے بات نہیں مان رہے. جس طرح پہلے کافر لوگ تھے نا، جیسے مہاجرین تھے، انصار تھے، صحابہ کرام، یہ سب پہلے یعنی کافر تھے، یہ بھی تو ایمان لے آئے نا، تم بھی ایمان لے آؤ. تو پھر ان کا جو آنسر ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ فولش لوگ، بے وقوف، ان کو نہ اپنے گھروں کی خبر، نہ فیملی کی فکر، اور کل کو اگر ہم جہاد پر چلے جائیں اور وہیں پر مر گئے تو پھر پیچھے سے جو ہماری فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، ہمارا جو بزنس ہے سیٹ اپ، اس کا کیا بنے گا. یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، دکیا نسی ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ. تو اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سوچ پر ضرب لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ یہ تو بہت باتیں کرتے ہیں نا، کہ یہ بے وقوف ہیں، دکیا نسی ہیں، لیٹسٹ نہیں ہیں، تو آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے. یہ لوگ تو مطلب صحابہ کرام کو اور جو دین پر عمل کرتے ہیں ان کو پاگل سمجھتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ ہی حقیقی بے وقوف ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں اور سوچوں کا محاسبہ کرے. ان کی جو لگام ہے وہ قرآن کے ہاتھ میں دے، کیونکہ انسان اس سینس میں آزاد پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی نہ پوچھے. ایون کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا بھی خیال نہ رکھے کہ وہ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے. کیونکہ جو بندہ آج ڈر گیا، آج الرٹ ہو گیا، تو کل کو وہ بہت چانس ہے کہ وہ بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیق دے، نیک اور پرہیزگار بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.